صلی علی نبینا صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ حضرات دیکھ رہے ہیں آپ میرے سیدھے ہاتھ پہ سید سلمان گل جانا پہچانا نام ہے پورے یعنی دنیائے نعت میں، اور جہاں تک نظامت کے حوالے سے ان کا جو نام ہے وہ تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ اچھا، دوسرے میرے ہاتھ پہ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھا پڑھتے ہیں، سید اسامہ وسیم۔ ان کی ادائیگی ہر طرح کی ہے اور ماشاءاللہ نوجوان ہیں، اور بس یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں گے کہ کس طرح پڑھتے ہیں۔ بالکل، اور ان کی تربیت میں ان کے والد کا ہاتھ ہے۔ بے شک، بالکل ایسا ہے۔ تو ایسا ہے، تو بھئی یہ ہے کہ یہ سلمان گل جو آئے ہیں، یہ ہماری راہ نجات کی 1 سال مکمل ہونے پر مجھے مبارکباد دینے آئے ہیں۔ بالکل، اور میں نے ان کی خواہش پہ ان کو بلایا، ہم نے کہا چلیے آئیے پھر بات کرتے ہیں۔ تو ان کی خواہش ہے کہ مجھ سے کچھ باتیں بھی کریں گے، میرا حال احوال بھی لیں گے، تو انشاءاللہ پھر ہم ان کا بھی لیں گے، دیکھیں گے پھر کیسی بات ہوتی ہے۔ تو چلیے جناب آپ۔ ماشاءاللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غنچے میں تیرا تبسم، گل میں ران آئی تیری، آئینے شبنم کے ہیں اور حسن آرائی تیری، تانائے ابتر حقیقت میں تیری قدرت پہ تھا، تانائے ابتر حقیقت میں تیری قدرت پہ تھا، سورہ کوثر نے کیسے بات منوائی تیری، تیری عظمت کا دیا آل محمد نے ثبوت، تیری عظمت کا دیا آل محمد نے ثبوت، کربلا میں دیکھ لی دنیا نے سچائی تیری، کربلا میں دیکھ لی دنیا نے سچائی تیری، وہ جس کی بات پیمبر کی بات بات میں ہے، وہ جس کی بات پیمبر کی بات بات میں ہے۔ یہ میں آپ کے لیے شعر پڑھ رہا ہوں آغاز میں، پھر گفتگو وہ تاکہ جی آغاز، ہاں آغاز ہے راہ نجات کے حوالے سے بھی، اور ظاہر میرا کلام کچھ نہیں، کلام ان کا ہے، میری بات کچھ نہیں، بات ان کی ہے۔ وہ جس کی بات پیمبر کی بات بات میں ہے، میرے کلام کی عزت اسی کے ہاتھ میں ہے، میرے کلام کی عزت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ میں بہت خراج پیش کرنے کی نیت سے، اور آج میں نے چاہا کہ میں مستقل دنیا بھر کی شخصیات کے مختلف حوالہ جات کو سامنے رکھتے ہوئے، اور الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا سے تو خیر کافی عرصے سے کافی فاصلہ بھی ہے، لیکن کچھ فورم ایسے ہیں جو خالصتاً حضور کے لیے کام کر رہے ہیں اور خالصتاً نعت کے لیے کام کر رہے ہیں، یعنی فروغ نعت اصل اور اصلیت کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ان کا حوالہ ہے۔ اچھا، ان شخصیات میں کچھ شخصیات وہ ہیں جو ہر عہد میں نمودار ہوتی رہیں، آتی رہیں جاتی رہیں، چراغ جلتے بھی رہے بجھتے بھی رہے، لیکن کچھ شخصیات ایسی ہیں کہ جن کی ابتدا بھی نعت، اور انشاءاللہ میرا یقین کامل ہے کہ ان کی انتہا بھی نعت ہوگی۔ تو انہی شخصیات میں اگر شہر کراچی پاکستان میں سے چند لوگوں کو میں نکالوں تو ان میں ایک شخصیت جناب قبلہ سید مجتبیٰ ہادی صاحب کی ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر شعبہ نعت کے حوالے سے جہاں یہ اچھا ہوا کہ ہم ہی جیسے لوگوں کے ترغیب دلانے پر انہوں نے سوشل میڈیا پر راہ نجات کو دنیا بھر میں اس غرض سے کہ یہ نجات کی راہ ہے، جو بھی آنا چاہے اس پر آ جائے۔ میں نے پروگرام سے قبل بھی مجتبیٰ بھائی کی راہ نجات کے حوالے سے ایک تاثر دیا سید اسامہ وسیم کو۔ میں نے کہا کہ نعت کے شعبے میں لوگ استاد تلاش کرتے تھے، لوگوں کو جن کو استاد نہیں ملا انہیں راہ نجات مل گئی، اور یہ ڈائری ان کی استاد بنی۔ بے استاد لوگوں نے یہ کہا کہ میرا اگر نعت میں کوئی استاد ہے وہ راہ نجات، یعنی راہ نجات میں مختلف نعت گو شعراء کا کلیکشن جس انداز سے انہوں نے گلدستے کی شکل دی، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، کوئی دوسری مثال۔ آپ کو ایک شاعر کا دیوان دنیا بھر میں ملے گا، آپ کو 2 شعراء کا مجموعہ مل سکتا ہے، 7 نعت گو کا مل سکتا ہے، لیکن ان گنت نعت گو اشعار کا مجموعہ کلام جس میں ان کے 1 نہیں 2 نہیں فردن شعراء کے حوالے سے یہ ایک تعارف بھی ہے
اور ترغیب بھی ہے اور ایک راستہ بھی ہے. یہ وہی راستہ ہے جسے ہم نماز میں صراط مستقیم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا. یہی تو راستہ ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول. اور یہ ماشاءاللہ اس راستے پر مجتبیٰ بھائی نے لگایا. میں آغاز میں ان تعارفی کلمات کے بعد مجتبیٰ بھائی سے آج کچھ سوال کرنے کی نیت سے حاضر. میں نے آپ سے کہا تھا کچھ سوالات ہو جائیں، تو کچھ سوالات سے مراد یہ ہے کہ پہلا سوال تو یہ ہو کہ کس خان وادے میں ان کا آغاز ہو رہا ہے، ماں باپ کا تعلق کہاں سے ہے. تو ظاہر ہے میرے ناظرین بھی جاننا چاہتے ہوں گے کہ ایک عرصے سے ظاہر فروغ نعت ہی ہے، تو ایک ذاتی زندگی میں نعت کہاں داخل ہوئی ہے. نعت کا یہ جو ایلیمنٹ ہے، یہ جو عنصر ہے، یہ انہیں جدی پشتی نصیب ہوا، یہ ماحولیاتی رنگ اور اثر کا نتیجہ نکلا، یا کہیں نہ کہیں ایک کسک تھی دل کے اندر. مشتاق بھائی مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کا جو بچپن ہے وہ کس ماحول میں، کہ وہاں بھی نعت کا حوالہ موجود ہے، یا آپ کا بچپن نعت سے یک طرف آزاد ہے، نعت ایک طرف ہے آپ ایک طرف ہیں؟ بچپن سے ہی تعلق رہا. اچھا، کس طرح؟ ہاں، وہ ایسے ہوا کہ گھر کا ماحول جو تھا، میری والدہ بہت ہی عبادت گزار، تہجد گزار، ماشاءاللہ، اور ہر وقت اللہ ہی رسول رہتا تھا. صحیح. میرے والد صاحب پولیس میں تھے، ٹھیک. اور اس کے بعد پولیس میں رہے. جب وہ ریٹائر ہو کے گھر میں آئے تو 120 روپیہ ان کے جیب میں تھا. اچھا، 1966 میں 1966 میں. صحیح. یعنی رشوت کا ہمارے یہاں کوئی تعلق تھا ہی. الحمدللہ. تو اس وجہ سے ایک یہ راغب تو رہے. اچھا، صحیح. سب سے بڑی وجہ تھی کہ ہمارے گھر کی دیوار مسجد کی دیوار ایک تھی. اچھا اچھا. اور ممبر بھی سمجھیں ہمارے گھر میں تھا. اچھا، اور یعنی اذان آتی تھی، پوری تکبیر آتی تھی. بڑی تکبیر باقاعدہ. جی. اب پھر گھر کا دوسرا کونا جو تھا، اس میں جو ہمارا کھیت تھا، تو کھیت کے ساتھ ہی پھر مسجد کا کچھ اور بھی حصہ تھا. صحیح. تو اب گھر سڑک 10-12 فٹ کی جو بھی تھی وہ تھی. ٹھیک ہے. تو اس میں 2-4 لوگ بھی ایسے تھے جو میری رہنمائی کرتے تھے. صحیح. تو ایک ہمارے بزرگ تھے، تو وہ سب کو صبح نماز پہ اٹھاتے تھے. ان کا انداز تھا. کیا نام کیا تھا ان کا؟ ان کا صحیح خان نام تھا. صحیح خان. جی ہاں، صحیح راستے پر لاتا. صحیح خان تھے. واہ. اور مرحوم، اور وہ جیسے میری جو گلی تھی یہ فرنٹ آف علاقہ کی تھی، یعنی مین روڈ سے داخل ہوئے تو پہلی گلی ہماری تھی. ٹھیک ہے. اسی میں مسجد تھی. مسجد سے پہلے میرے چچا، میرے بھائی، یہ ان کا مکان تھا. پھر اس کے بعد مسجد، پھر میرا مکان تھا. پھر اور بھی جو بھی محلے کے لوگ تھے وہ تھے. تو وہ صحیح خان صاحب کا یہ کام تھا کہ صبح کی نماز میں وہ اپنے گھر سے نکلتے تھے اذان کے بعد، اور اٹھو بھائی نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یہ وہ کرتے کرتے سب کو. اب بلند آواز تھی میری طرح. جب میرے گھر کے پاس پہنچتے تھے وہ اس طرح سے آتے تھے، گھر سے آئے، اس کے بعد مسجد آ گئی. تو میرے کمرے کی کھڑکی روڈ پہ تھی، اور کھڑکی وہاں کیا تھی کہ بانس کا مکان تھا. اس میں 4 سوراخ تھے 6-6 انچ کے، اور اندر سے پردہ پڑا ہوا تھا. بس اتنی کھڑکی تھی وہ. تو وہ اپنے ڈنڈے سے اٹھاتے تھے. پرانی تعمیرات ظاہر ہے. نہیں. اچھا، وہ کیا ہوا تھا بانس کی. ہاں بالکل. تو وہ جناب اٹھایا انہوں نے. ارے بھائی مصطفیٰ، ارے بھائی منہ میاں، ارے سو رہے ہو، ارے اللہ سے ڈرو، اور تمہارا پڑوس مسجد کا، ارے بھائی چلو، ارے اٹھ جاؤ بھائی، ارے آیا. کیا عمر کیا تھی اس وقت آپ؟ میری اس وقت عمر 14-15. اچھا 13-14. ٹھیک. تو ایک تو تحریک ان کی بنی. صحیح ہے. اب والدہ کا تو ہر وقت تھا کہ جانا مسجد، ہر وقت جاؤ. یعنی صوم و صلات کی پابندی تو شروع سے ہی گھر سے ہی تھی. اللہ کا شکر. والد صاحب بھی وہ فطرت بن گئی. جی ہاں. اچھا، اب والد صاحب کا معمول یہ تھا کہ جب فجر کی نماز پڑھ کے آتے تھے تو گنگناتے ہوئے اللہم صلی علی. اچھا، بنگلہ دیش میں یہ انداز ہے. اچھا صحیح. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اچھا، اس انداز سے درود. سیدنا مولانا محمد. یہ گنگناتے ہوئے آتے تھے. اور بہت بڑا آنگن تھا، کمرہ بنا ہوا تھا، 4 پائی وہاں رہتی تھی، اور اس پہ بیٹھے والدہ 1 کپ چائے اور انڈا لے کر آئیں. انہوں نے نوش کیا، کھایا، پیا، اور اس کے بعد وہ پھر اپنا ڈنڈا انہوں نے اٹھایا
اور پان کی جل منہ میں ڈالا اور نکل گئے. صحیح. اس کے بعد ان کا معمول تھا کہ یہ بیوہ وہ نہیں ہے کوئی, ان کی سب کی خیریت لیتے ہوئے 9 بجے پھر واپس آتے تھے. واہ. اور پھر تو وہ لینے دینے کا جذبہ بھی والد سے الحمدللہ دینا ہے, ہر حال میں دینا ہے. اچھا یہ میں بتاؤں لٹرلی درد مندوں کی جو حمایت ہے نا, یہ بھی مصطفیٰ کی نعت ہے. جی جی, چلتی پھرتی جو آپ کو والد سے چلتی پھرتی نعت ایک تحریک. تو یہ تمام چیزیں تھیں. تو نماز کا جو تعلق ہے وہ مسجد کی وجہ سے قائم ہوا پورا. ٹھیک ہے. والدہ تحریک میں ساتھ, اب روزہ اچھا والدہ بھی نعت گنگناتی تھی؟ نہیں, والدہ والد گنگناتے درود شریف. والدہ کا یہ سلسلہ تھا ہاں کہ جیسے سورہ یاسین, سورہ رحمان, ٹھیک ہے, سورہ واقعہ, ان سب کا ترجمہ ازبر تھا. تو قرآن سے بہتر نعت کیا ہوگی؟ ازبر سب تھا. سے اچھی نعت ان کی دیکھیے قرآن یہاں رکھی ہوئی ہے پیچھے. اچھا والدہ کا, والدہ کی قرآن پڑھی ہوئی. وہ 135 سال ہے اس کی عمر. اچھا ماشاء اللہ. تو اور اس میں جو انہوں نے قرآن پڑھا ہے تو وہ گھس گھس کے کالے سے, اور پھر انہوں نے اس کو کاغذ جوڑ کے اس کو جوڑا ہے. واہ. یہ والدہ کی ہماری وہ تھی. قرآن ہر وقت, اور اس قرآن کا ہر وقت کا یہ بھی تھا کہ ہمارے شہر کے یعنی بڑے جو گھرانے تھے اردو اسپیکنگ تھے, تو وہ باقاعدہ ان کی خواتین 3 بجے 2:30 بجے تک ہمارے گھر آ جاتی تھیں. اپنا ایک جو سائیکل رکشہ ہوتا ہے نا, جی جی جی, وہ جو پہلے پیسنجر ہوتا تھا, وہ آگے ایک آدمی چلاتا تھا. ہم چھوٹی عمروں میں ہندوستان میں ہم نے دیکھا ہے. جی جی, تو اس رکشے پہ وہ خواتین بیٹھ کے, اچھا وہاں اور تھا کہ بیٹھ گئے, اوپر سے چادر باندھ دی جاتی تھی. صحیح, کہ وہ پردہ پورا رہے. تو وہ آتی تھیں اور سب کے رکشے سے سب اترتی تھیں, رکشے ان کے کھڑے رہتے تھے کیونکہ ان کے رکشے ان کے گھر کے ہوتے تھے. اور پھر ہماری والدہ سورہ امان, کبھی سورہ یاسین کی یہ ترجمہ, اور اس کے یہ پھر کسی نے کہا یہ مسئلہ ہے دم کر دیجئے, کسی نے کوئی ان کے مسئلے بھی ان کو حل کرنا. صحیح. ایک کان میں ساس شکایت کر رہی, دوسرے کان میں بہو کر رہی ہے. تو یہ ہم نے منظر دیکھا اپنے گھر میں. تو وہ ہر گھر کا یہ, ہاں, تو والدہ کا جو بیٹھنا, والدہ کا جو درس دینا, یہ سب ہر وقت تھا, کوئی اس میں نہیں. اب پردے کا بڑا تھا, میں چھوٹا تھا تو بھی گھر میں داخل نہیں ہوتا تھا. اچھا. ہاں, وہ جناب باری سے جو کرنا ہے کرنا ہے, پھر اس کے بعد یہ. تو یہ تمام چیزیں تربیت گھر سے تھیں. صحیح. اچھا, مسجد میں محفل ہوتی تھی. مسجد میں محفل ہوتی تھی, خوب ہوتی تھی نعت کی. اس وقت آپ نے دیکھا بھی ہوگا میرا خیال میں, ان کو مفتی وقار احمد صاحب, مفتی علامہ مفتی وقار, فتاوی وقار, بالکل نام تو سنا ہوا ہے. یہ بھی بہت بڑے بزرگ تھے یہاں جامعہ میں. تو یہاں وہ واز کے لیے آتے تھے, بیان کے لیے؟ ہاں, ہمارے یہاں شہر میں. اب وہ ہمارے یہاں آئے جیسے, اب پورا اہتمام ہوا. ہمارے ایک دادا تھے, انہوں نے عبدالحمید خان, وہ انہوں نے محلے کے تھے, اور وہ پورا انتظام وہ مجھے ساتھ ساتھ لیے پھرتے تھے. اچھا, محافل میں؟ محافل میں نہیں, جو انتظام میں, انتظامات میں, یعنی ارینجمنٹ پہلے مسجد کے صدر تھے, اور وہ پورا انتظام. اب میں ان کے پیچھے پیچھے رہتا تھا, تو ان کی بھی تربیت شامل ہے. ہاں صحیح. تو وہ ہمارے مطلب یہ ٹریننگ سیشن چل رہا ہے. جی ہاں, یہ چلتا رہا جو آپ کو آہستہ نعت کی طرف لا رہا ہے. دیکھیے یہاں کیا ہوتا ہے, اب جیسے مفتی وقار الدین وقار صاحب آئے ہمارے شہر میں, بڑا ان کا جلوس نکلا ہو گیا. اچھا, وہ ہوتے تھے چاٹگام میں. اچھا, چاٹگام شہر میں ان کا گھر تھا, اور وہاں ہوتے تھے. یہاں آئے تو کراچی میں رہے, فیڈرل بیریا میں. اور یہ جو ہے اپنا ٹی وی اسٹیشن کے پاس جو ہمارا مدرسہ ہے, جی جی جی, اس میں وہ پڑھاتے, درس بھی دیتے تھے. ان کا بڑے ولی آدمی تھے, بہت ہی ولی آدمی تھے. اب دیکھیں, جس دن وہ آتے ہیں تو ہمارے دادا جو تھے, ان کی پوتی کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے. اچھا. اور بھی تھے بچے, مگر وہ ایک بیٹا اس دن پیدا ہوا, اور اسی دن رات کو ہمارے مسجد میں جلسہ بھی ہے, نعت خوانی بھی ہے. ہمارے دادا نے اس لڑکے کا نام وقار رکھ دیا. اچھا. آپ یقیناً وہ لڑکا وقار اتنی ماشاءاللہ ابھی بلندی پہ ہے کہ تصور آپ نہیں کر سکتے. اب میں اس کو کہتا ہوں, بھائی تو اس نام کی تجھے جو ملی ہے, خیرات پیش وہ ہے بزرگوں کے نام پر. وہ اتنا یعنی ایسا تھا کہ ڈھاکہ اسٹاک ایکسچینج کو جب چاہتے تھے باپ بیٹا الٹ دیتے تھے. اللہ اکبر. جی, یعنی اتنا ذہین ہے اتنا. اب وہ جاپان, جی اب وہ جاپان میں ہے, وہیں مستقل, اور وہیں شفٹ ہو گیا, اپنے گاڑیوں کا کام کرتا ہے. تو یہ بزرگوں کا بھی صحبت آئی, ان بزرگوں کو بھی دیکھا, مسجد کی صحبت الگ رہی, والدہ کی ہدایت
اب بچپن میں روزہ کو رکھنا ہے بھائی، ابا کہنے بھائی ابھی بچہ ہے، اماں نے کہا نہیں روزہ تو رہے گا یہ، تو میں نے اماں سے کہا بھائی دیکھیے روزہ کا اگر آپ نے رکھوانا ہے، اچھا ہم لوگ کوئی بہت ہائی فائی کھاتے پیتے لوگ نہیں تھے، تو میں کہتا تھا میں 2 پراٹھے کھاؤں گا اور 2 انڈے، اچھا تو والدہ کہتی تھی میں تمہیں دوں گی، وہ تم کو روزہ رکھنا ہے۔ اچھا یہ بھی وہی 14 برس کی عمر کی؟ ہاں ہاں، یہ تو 13-14 برس کی بات ہے، تو وہی تو پختگی کی ہے نا، وہیں پہ آدمی کو پڑھنی بھی ہے، مار بھی کھانی ہے، سب کچھ کرنی ہے۔ والد صاحب ذرا سخت مزاج کے بھی تھے، ایک مرتبہ اسی طرح گھریلو ہم لوگ بچے لڑے، وہ بھانجی ہماری ہم عمر سے لڑے، اور کہنے کیا میں اس نے کہہ دیا، ابا نے نہ دیکھا اور نہ تھا، اٹھایا مجھے یوں اور اٹھا کے پھینک دیا۔ اچھا 6.5 فٹ ابا تھے، اللہ، اور وہ پھر جناب اب وہ کھیت ہمارا تھا، کھیت وہ تو کھیت تھا، اس وجہ سے چوٹ کم آئی، مگر پھینک دیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ مطلب کیا ہوگا۔ اور ہمارے یہاں یہ تھا کہ بڑوں کی تہذیب ہر حال میں کرنا ہے، بڑوں کی تہذیب ہر حال میں کرنا ہے، خواہ وہ رکشے والا ہو، خواہ کوچوان ہو، عمر میں بغیر بڑا ہے تو عمر میں بڑا ظاہر ہے، جیسے رسول اللہ نے وہ فرمایا۔ ٹیلر ہے، نائی ہے، جتنے ٹیلر نائی تھے سب چچا تھے، میں جان نہیں کہ ان کے سامنے ہم سر اٹھا سکیں، یہ کہتے ہیں تو نائی ہے، یہی ہوتا ہے نا نائی کی حیثیت۔ بالکل نہیں جناب، نائی جو تھے وہ رجید چچا تھے۔ اچھا یہ مطلب تہذیب آپ کے ہاں یہ زندہ تہذیب۔ ہاں ٹیلر جو تھے عبدالعزیز تھے، تو عبدالعزیز چچا تھے، ان کے بچے ہمارے برابر، ہمارے سینئر آج بھی ہیں 1-2 یاد، اس میں تو سینئر ہیں، میں ان سے سینئر کی حیثیت سے ملتا ہوں۔ یہ کلچر تو اب مفقود ہو گیا۔ اب تو میں آپ کو بتاؤں پاکستان بھر میں بڑا اور چھوٹا انسان، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تقوی کی بنیاد پہ آدمی بڑا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن کہہ رہا ہے تقوی کے معیار پہ پرکھیں گے کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو اب صرف پیسے کے معیار پہ کون بڑا ہے اور کون۔ اچھا یہ تہذیب جو آپ بتا رہے ہیں یہ ہماری اصل میراث تھی، جی جی، جو رسول اللہ نے دور جاہلیت سے نکال کر لوگوں کو دین کی تکمیل کر کے بتائی، یہی کچھ تھا۔ ہاں بڑا کوئی بھی ہو، کوئی ہو، انصار ہو، مہاجر ہو، کچھ نہیں، کسی ذات سے تعلق رکھتا ہو، کسی رنگ نسل سے رکھتا ہو، عربی ہو اجمی ہو، بڑا ہے۔ جی جی جی، جو آپ بتا رہے ہیں تو کہ اچھا وہ ہے نا کہ آپ اور تم میں فرق نہیں ہے کچھ، مقصد تم ایک بے ہی تکلف ہے، آپ ذرا ہے، مگر وہ بتا دیتا ہے کہ آپ کی خمیر کیا ہے، خمیر کیا ہے جناب، بالکل صحیح۔ تو یہ ہمارے گھر میں آج بھی ہمارے پوتا پوتی ہیں، آپ کہتے ہیں، آپ سے بات، میں خود ان کو آپ کہتا ہوں۔ خیر آپ کے ہاں اور آپ جہاں سے بلونگنگز ہیں آپ لوگوں کی، وہاں تو یہ ادب باقی ہے، کیونکہ وہاں بات ہی آپ سے ہوتی ہے، تم وہاں استعمال بھی ہاں ویسے جیسے جو ہمارا شہر ہے انڈیا میں جہاں سے ہم ہیں، تو اس کا نام ہے غازی پور، غازی پور، یہ اتر پردیش میں ہی آتا ہے، اتر پردیش میں، یو پی کا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور یہ شاہ اللہ جنیدی بھی وہیں سے ہے، الہ آباد بھی نزدیک ہے، الہ آباد بھی نزدیک ہے۔ بالکل اصل کیا ہے کہ غازی پور جو ہے اس کو بھی ولیوں کا شہر کہتے ہیں، ولیوں کا شہر اور بڑے بڑے دانشوروں کا شہر، تحریر دانوں کا شہر، محقق بڑے بڑے پیدا ہوئے۔ عارف فصیح کو آپ جانتے ہوں، ان کے بھی جد امجد فصیح سے تعلق ان کا، جی غازی پور، جی جی غازی پور۔ تو ہمارا غازی پور پہلے سے بھی علم کا شہر رہا ہے، اور سر سید احمد خان جو ہیں وہ ایز اے مجسٹریٹ وہاں تھے غازی پور میں، تو جب انہوں نے ہندو یونیورسٹی دیکھی جو بنارس میں تھی، تو ان کو خیال آیا کہ مسلم یونیورسٹی بھی ہونا چاہیے، تو ظاہر دو قومی نظریے کے موجد دراصل وہی تھے، ایک دلہن کی 2 آنکھ کہتے تھے مسلمان اور ہندو کو، کہتے تھے دلہن کی آنکھیں ہیں۔ اچھا یہ میں سوری کلام بالا ہوتا ہے، یہ سر سید احمد خان صاحب جب برطانیہ گئے اور آکسفورڈ کا لٹریچر اور اس کا مطالعہ کیا، تو انہیں بڑی تکلیف ہوئی کہ میں اور میری قوم کتنی پیچھے ہے، اور یہ فرنگ جو ہے یہ ہم سے کتنا آگے فرنگی نکل چکا ہے۔ جی جی، اس پر سر سید احمد خان میں کہتا ہوں خراج تحسین ہے ان کو، تو انہوں نے سب سے پہلے غازی پور میں جو ہے نا سائنٹیفک یونیورسٹی کی ایسوسیشن بنائی، سائنٹیفک یونیورسٹی غازی پور، اس سے ریلیٹڈ 2 اسکول بنائے انہوں نے، پھر محمدن کالج کا بھی افتتاح نہیں پھر ہاں مگر کیا ہوا کہ درمیان میں ان کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے علی گڑھ، ہاں صحیح، تو وہ پھر چلے گئے علی گڑھ، تو وہ چونکہ دماغ میں آ چکا تھا تو پھر وہ علی گڑھ یونیورسٹی بنی،
بالکل ٹھیک. علی گڑھ یونیورسٹی بنی مگر ابتدا غازی پور سے ہوئی. اچھا تحریک کا جو آغاز ہوا دو قومی وہ علی گڑھ سے وہ تو بعد میں ان کا چینج آیا نا ان میں. جو کہتے تھے کہ دو آنکھیں ہیں انہوں نے بولا نہیں اب نہیں ہے, ہندو ہندو ہے, مسلمان کوئی دو, وہ ان کا نظریہ پھر وہاں چینج ہوتا ہے. کلچر بتایا, تہذیب کا فرق بتایا, پھر دو ایک خدا کی بہت ساری باتیں ہیں. اور ان کے خلاف جو فتوے ہمارے لوگوں نے دیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. آج یہ سب کچھ انہی کا مرہون محنت ہے. بالکل اسلامی جمہوریہ پاکستان انہی کا محنتوں کا نتیجہ. جی ہاں بالکل. تو یہ رہا جناب. اب پھر جب ہم نے اچھا اب یہ لڑکپن میٹرک کی آپ بات کر رہے ہیں, اب جب آپ لڑکپن میں داخل ہو رہے ہیں, نعت خوانی کا جو انوائرمنٹ ہے نا, مثال کے طور پہ پراپر نعت خوانیوں کا ارینج کرنا, آج آپ میں آج تک لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو 40 برس سے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو کہ آپ نعت خوانی کر بھی رہے ہیں, کروا بھی رہے ہیں, نعت خوانوں کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں. اصل میں جو ہمارا رنگپور شہر تھا نا, جیسے مہاجر اردو اسپیکنگ بہت تھے, تو وہاں یہ کلچر تھا کہ لائبریری بنا رہے ہیں. صحیح. اب دیکھیں اب لائبریری انقا ہو گئی, کہاں لائبریری بنتی ہے, تو لائبریری بنتی تھی اور وہیں لوگ بیٹھتے تھے, شاعری ہوتی تھی, مشاعرہ ہوتا تھا. اچھا. تو میرے ماموں بھی شاعر تھے. اچھا کیا نام تھا ان کا؟ نثار احمد زخمی. اچھا تخلص زخمی تھا. تو وہ حافظ بھی تھے اور انہوں نے مشقات پڑھی تھی کہ نہیں میں نہیں کر سکتا, مگر یہ جو حمادیہ مدرسہ ہے نا شافی کالونی کا, اس کے جو حماد صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ساتھی سب پڑھا تھا, اور ایک مولانا محمد ہاشمی ہوا کرتے تھے. تو یہ تمام تو وہ کلچر رہا نا. تو اچھا ماموں شاعر تھے, تو مجھے یاد ہے کہ میں چھوٹا سا تھا 8-10 برس کا, انڈیا گیا والدہ کے ساتھ, تو محرم میں مسیح بھی پڑھا جا رہا ہے. اچھا صحیح. وہ بیٹھ کے باقاعدہ, اور پھر نہیں ہے, اور پھر ربیع الاول میں دیکھا کہ باقاعدہ محفل ہو رہی, اور تھے دیوبندی. اچھا. مولانا مدنی صاحب سے نانا ہمارے بیت تھے. بالکل. مگر جناب محفل ہو رہی اور نعت خوانی ہو رہی ہے. اچھا یہ مشتبہ بھائی ویسے لٹرلی میں اس پہ بات کر چکا ہوں کہ پہلے ہمارے ہاں اگر کوئی مجلس ہو رہی ہے تو دیوبند حضرات, سنی حضرات اس میں شریک ہوتے تھے. بالکل. وہ سارے ہماری ربیع الاول کی محفل میں شریک ہوتے تھے. یہ سارے ان کی درس قرآن میں شریک ہوتے. ہمارے یہ محبت والا میں نے نانا کو اپنے پگڑی باندھے تلوار لے کے تازی کے سامنے چلتے ہوئے دیکھا. آپ اندازہ لگائیں. اور میلہ بھی ہمارے دروازے پہ لگتا تھا نانا کا. اچھا یہ نفرتیں, ان کا جو بیج بویا گیا نفرتوں کا, میں آپ کو انتہائی معذرت کے ساتھ مشتاق احمد یوسفی کا ایک جملہ سناتا ہوں. وہ تنگ آ کر بیزار آ کر انہوں نے یہ جملہ کہا. کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے عظیم, قدیم اور مشہور شاہراہ جس کا نام صراط مستقیم, لیکن اس پہ چلنا بڑا دشوار ہے کیونکہ مولوی راستے میں بہت تنگ کرتے ہیں. تو وہ جو یہ جو نفرت والا بیج بویا گیا نا, معذرت کے ساتھ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ سچ بولنا کڑوا تو ہے, لیکن لذت بہت اچھی ہے, مگر ہم حقیقت یہی بولتے نہیں ہیں. تو وہ نعت کا یہ ہوا کہ پھر ہمارے یہاں باقاعدہ اقبال ڈے منایا جاتا تھا 21 اپریل کو. بالکل ٹھیک ہے. تو وہاں ہمارے 21 اپریل کو تو اقبال ڈے پر کیا ایکٹیویٹی ہوتی تھی؟ ہاں تو وہ اقبال کی نظمیں پڑھی جاتی تھی, شاعری ہوتی تھی. وہ تو ساری تصوف. ہاں, اور ہمارا اسکول اردو اسپیکنگ اسکول تھا, اس کا نام تھا قائد ملت میموریل ہائی اسکول. ٹھیک ہے. تو وہ بنا یہ رنگپور میں, یہ 59 میں ہم بنیاد پڑھی تھی, تو ہم وہاں پڑھتے تھے. میں نے اس کے لیے اچھا یہ بھی ناظرین بتاتا چلوں کہ ہمارے مشتبہ بھائی بھی ہیں, مشتبہ انکل بھی ہیں, ہم تو کچھ بھی زبان پہ آ جاتا ہے, ان سے پیار ہے. یہ 7 دسمبر کو انشاءاللہ پورے 70 سال زندگی کے ایک ہیلدی لائف اس اعتبار سے کہ دیکھیں فزیکلی تو ایکٹیو ہے ماشاءاللہ. ابھی جب ہمارے پروگرام جب بھی آتے ہیں تو ہمارے ساتھ کہتے ہیں چلو بھائی اللہ کے گھر سے آواز آ گئی, مسجد کی طرف کا رخ کرو, مسجد جاتے ہیں. خود ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسے ہی چلتا پھرتا رکھے, صحت یاب رکھے. 70 برس کی ہیلدی زندگی گزاری, اور اس میں جو فزیکل ہیلتھ ہے وہ بھی اپنی جگہ, اور جو انٹرنل ہیلتھ ہے, یعنی ایک تو ہوتی ہے ایکسٹرنل, بظاہر انسان صحت مند ہوتا ہے, اندرونی صحت اور لذت جو ہے نا وہ روحانی صحت کو کہتے ہیں. اور وہ روحانی آغاز تو آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح ہو رہا ہے, انوائرمنٹ کیا ہے, گھر کا ماحولیاتی اثر کیا ہے, اور زندگی عمر کٹ گئی ہے حضور کی مدحت میں, لکھتے ہوئے, پڑھتے ہوئے, سنتے ہوئے, سناتے ہوئے, سمجھاتے ہوئے. تو یعنی ایک 70 برس کی ایک زرخیز زندگی, اللہ تعالیٰ انہیں 100 برس کی زندگی مزید عطا فرمائے صحت کے ساتھ. جی تو اقبال ڈے ہو رہا ہے جناب, فنکشن ہے. اب مجھے یہ ایگزیکٹ یاد نہیں کہ اقبال ڈے میں نے پڑھا تھا یا ربیع الاول کی محفل میں پڑھا تھا. صحیح.
تو ہوا کہ نعت پڑھنا ہے. اچھا. اب میں 7-8 سال کا تھا. اچھا اس وقت کون سی نعت؟ وہ نا ذرا نہیں بھی ہے. ارے نہیں گنگنانی ہے. وہ اصل کیا ہوا کہ والد صاحب نے میرے دادا کی لکھی ہوئی نعت کو، ان کو جو اپنی یادداشت میں تھا انہوں نے لکھا اور مجھے پڑھوایا، اور میں نے بھی جا کے اس اسٹیج پہ پڑھ دیا. اس وقت کہاں چیزیں آدمی رکھتا تھا یا کہاں سمیٹتا. اب میری کوئی عمر ایسی نہیں تھی. اچھا میرے والد صاحب کوئی پڑھنے لکھنے کے آدمی نہیں تھے کہ ان چیزوں کو محفوظ رکھتے. اب یہ والدہ کے قرآن تو والدہ کے اس میں تھی تو یہ محفوظ رہی. اور ہم اب سمجھیں اس پاکستان سے والدہ آئیں تو یہ قرآن لے کے آئیں، چھوڑ کے نہیں آئیں وہاں. تو بھائی چھوڑ دیتے ہیں، پھر جا کے وہاں لے لیں گے کراچی میں. قرآن تو ہر جگہ ملتی ہے، مگر یہ نہیں. تو بہرحال پھر والد صاحب نے ہمیں سے ایک نعت پڑھی، تو نعت کا جذبہ پیدا تھا. اب مسجد میں تو جیسے تیسے پڑھتے تھے، مگر اس کی مکمل مجھے وہ نہیں ہے. اب آتے ہیں کراچی آئے تو پہلے دن ہی وہ نعت پڑھنا پڑ گیا. اچھا پہلے دن. اچھا ہاں وہ ایسا ہوا کہ 14 شعبان کی محفل تھی، کی رات تھی، اور جس مسجد میں محفل ہو رہی تھی تو وہاں مولانا شمسی صاحب آئے ہوئے تھے، جو مولانا روم کی مثنوی پڑھتے تھے، ترجمہ رہے. انہوں نے کچھ تقریر کی اور وہ چل دیا. جب وہ چل دیا اور سب ختم ہم نے کہا کیا بھائی سلام نہیں ہوا؟ تو لوگوں نے کہا نہیں سلام یہاں نہیں ہوتا، جو ہوتا تو پٹائی ہوتی. اچھا صحیح. تو پٹائی ہوتی تو پٹائی تو اپنے ہضم نہیں ہوئی. ہاں ظاہر ہے آپ کا تو آپ کے تو والد صاحب والا جلال صاحب وہ پولیس والی بھی ادائیں ساری موجود. تو وہ ہم نے پوچھا کہ بتاؤ یہاں کون پڑھنے والا ہے؟ کہنے وہ بھی پڑھنے والے ہیں، وہ بھی پڑھنے والے ہیں، مگر کوئی. ہم نے کہا جاؤ جلدی سے لاؤ کتاب، لاؤ کہیں سے. کتاب اکبر ڈھونڈی گئی. اچھا ہاں کتاب اکبر ڈھونڈی گئی. اور رات کو 12 بجے ہم یا نبی السلام علیہ کا. ارے واہ، وہ جو میلاد اکبر. جی ہاں میلاد اکبر میں، ٹھیک ہے نا. تو وہ کراچی میں ابتدا ہوئی میرے پڑھنے کی. اچھا. اور اس پڑھنے کے بعد سے پھر جناب پڑھتے رہے. ہاں پھر شروع ہو گیا. ہاں یہ 73 کی بات، 71 کی بات ہے. 72 کی بات ہے. یہ 71 کم و بیش 38 برس. جی ہاں. تو یہ شروع ہو گئے. پھر جب اپنے شعور میں آئے، نوکری کرنے لگے، پھر بفر زون میں پہنچے تو وہاں مسجد کی تعمیر ہوئی. وہ بھی سلام کی بنیاد پہ ہوئی. سلام پڑھنا بھائی، وہ پھر مار کے بھگائے لوگوں نے. تو پھر اچھا بھی مسجد بناتے ہیں. تو میں بنائی ہوئی مسجد جامع مسجد غوث اعظم. جی 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 بالکل، جہاں میں بڑی رات حاضر بھی ہوا. جی ہاں جی ہاں. تو 84 میں اس کی بنیاد رکھی. ٹھیک ہے. کتنے برس سے وہاں یہ محفل ہو رہی ہے؟ بڑی شاندار تھی اس دفعہ. 84 سے. ہاں مجھے کئی بار آپ نے 36 سال کی تھی. اب 37واں محفل ہو گیا. تو بہرحال وہ پھر جذبہ چلا. اب اس جذبے سے چلے تو اب اس وقت ریڈیو پاکستان پہ نعتیں آتی تھیں، سنا جاتا. ایک ہی ٹی وی تھا، وہ سن لیتے تھے. اچھا وہ اتنے رفتار سے ہوتی تھی، لکھا بھی نہیں جا سکتا تھا، پڑھا بھی نہیں جا سکتا تھا. اچھا اس وقت کے سب گھروں میں تو ٹی وی ہوتی نہیں تھی. تو 83 کی بات ہے یا 84 کی بات ہے. تو ایک کل پاکستان نعت خوانی ہوئی تھی میمن مسجد میں، جس میں سب لوگ آئے تھے بولٹن مارکیٹ والی میں. تو بیکل ساحل اور یہ وہ سب آئے تھے. ہاں تو وہ کوئی ہمارے مہمان آیا تھا، ریڈیو پاکستان پہ کمنٹری آ رہی تھی کراچی کے حالات کی نا. تو اس میں ہوا کہ ہاں نعت خوانی ہوئی. اور بیکل ساحل کے مجھے ذکر سرور میں مجھے کھویا ہوا رہنے دو اس پہ دنیا جو خفا ہے. اب ان کا لہجہ وہ تو گزا دماغ ہندوستان کا. جی. تو اس کے بعد ہوا کہ بھئی ایسا کرتے ہیں، ایک کتاب پھر ایک بار لکھتے ہیں. اچھا. تو 93 میں پھر بنیاد بنی راہ نجات کا. تو اس میں صرف بیکل اتسائی صاحب سے ترغیب ملی آپ کو یا اور بھی ذہن میں تھی؟ نہیں اس وقت ایسا تھا کہ ہم اچھا میں نے اپنی زندگی میں جو نعت پڑھنا شروع کیا تو مسجد کی مائک پہ جو مسجد بنائی تھی، نہیں یہاں کی کراچی، نہیں جو 84 میں جو مسجد بنائی تو اس میں کھڑا کے مائک پہ نعت پڑھیں. تو اس میں پڑھیں حقیقت میں زندگی پایا نہیں کرتے. وہ سید ہاشمی کو پڑھتے ہوئے سنا تھا، اسی لہجے کو اپنانے کی کوشش کی. تو ہمارے محلے کے مسجد کی جو جن کو خزانچی بنایا تھا ان کی اہلیہ بھی ماشاء اللہ محفلیں کرتی تھیں، پڑھتی تھیں گھوم کے. تو انہوں نے کہا مرتضیٰ بھائی آپ نے تو بہت اچھا پڑھا، لیجیے جناب. اور تو مرتضیٰ بھائی ہو گیا. تو یہ بنا مسئلہ. تو اس کے بعد یہ پھر راہ نجات 93 میں
پہلا ایڈیشن ہمارا آیا، تو ہم نے چھوٹی جو بھی نعتیں منی ادھر ادھر سے ایک جا ہم نے کیا۔ اچھا، پہلے ایڈیشن میں آپ نے کم و بیش کتنے شعراء کی نعتیں؟ ہاں میں یہ بتا رہا ہوں، کچھ ہے، کتاب تو ہے میرے پاس، تو وہ بہرحال اس کا مختصر یہ کہ اب ایک ہمارے پڑوسی تھے اشرف لودھی، اچھا ہاں، تو وہ ان کا کچھ ادب سے تعلق تھا، اور ان کا بھی ایک پرچہ آتا تھا، تو اس سے یہ ہوا کہ نام کیا رکھا، تو انہوں نے کہا راہ نجات۔ اچھا زبردست، انہوں نے یہ تو دیا، ہم نے جناب راہ نجات وہ کر دیا۔ اور اچھا وہ ATI کے بھی تھے، اچھا صحیح، انجمن طلبہ اسلام، جی ہاں جی ہاں، ان کے ساتھ ایک پریس والے بھی تھے، تو انہوں نے اس سے کہہ کے وہ کتاب چھپوائی کر دی تھی۔ پھر پہلے میں 100-150 صفحے کی، پھر کرتے 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 اب یہ 700-650 صفحے کی، تو یہ ہر سال پھر اضافہ ہوتا گیا۔ اب جیسے جیسے مجھے نعت ملتی گئی، تو میری یہ کوشش ہوئی کہ میں وہ نعتیں اس میں ڈالوں جو محفل میں پڑھی جاتی ہیں، بالکل عام طور سے لوگوں کے ذہنوں میں رچی بسی ہوئی نعتیں۔ تو اس کا یہ فائدہ ہوا کہ بچے بھی پڑھنے لگے، بڑے بھی پڑھنے لگے، اور ایک یہ تحریک چل گئی۔ اچھا، پھر راہ نجات کو ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ آپ کا جو پہلا ایڈیشن تھا وہ پبلیکیشنز کا دور تھا، پرنٹ میڈیا کا دور تھا، الیکٹرانک میڈیا کو اتنا زیادہ عروج پہ نہیں تھا، سوشل کے تو معاملات چھوڑ ہی دیں، میں بھی ویسے بھی سوشل تھے، آپ بھی ظاہر ہے یہ تو ایک کاز ہے اس کے لیے، ورنہ سوشل میڈیا، میں ابھی پچھلے دنوں مجھے ایک صاحب کہنے لگے اسلام آباد میں، فریکوینٹ آتا جاتا رہا پنجاب، مجھے کہنے لگے کہ آپ یہ پنجاب والے تو کم از کم پوسٹر لگائیں پیج پر، تو میں نے انہیں جواب میں کہا، میں نے کہا میرے خیال سپتمبر اور اکتوبر میں اگر کوئی مطلب مجھے کم و بیش میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے کم نہیں، یہ دو رائے نہیں ہے، لوگوں کو پتہ ہے 70 تو محفلیں ہوئی ہیں میری سپتمبر اکتوبر، میں نے انہیں کہا میں نے ایک بھی پوسٹر نہیں لگایا۔ بولتے ہیں وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا وجہ صرف یہ ہے کہ جب میں اپنا وہ پوسٹر جو آپ کی محفل کا تھا وہ لگانے کا ارادہ کرتا ہوں، تو اس پوسٹر میں چونکہ 20-25 لوگ ہیں اور وہ سب لگا چکے ہیں، تو میں نے سوچا اب اس کی حاجت نہیں ہے کہ میں بھی اسے پوسٹ کروں۔ اچھا، پھر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اب وہ پرنٹ میڈیا کا دور ہے، وہ الیکٹرانک میڈیا تو ہے نہیں، سوشل میڈیا ہے نہیں، پرنٹ میڈیا پر جب آپ کی یہ ڈائری آئی ہے راہ نجات، ہمیں ہمارے بڑوں نے بھی بتایا، ہم تو ظاہر چھوٹے ہم تو ہوں گے بھی نہیں شاید، وہ کہتے ہیں اتنی پذیرائی ملی اس کو، اتنی پذیرائی ملی، اتنی پذیرائی ملی کہ لوگوں جس تک پہنچی وہ مجھے بھی ایک چاہیے، جس تک پہنچی۔ آپ کو کیا آپ نے سوچا تھا یہ کام کرنے سے پہلے کہ یہ اتنا زیادہ اس کو اللہ تعالیٰ شہرت دے؟ نہیں، یہ تو صرف صحیح معنوں میں نے اپنے لیے کی۔ اچھا، میں پڑھوں گا نا بھائی کہ ظاہر، اچھا میں ڈائری ایک اپنی بنا رہا ہوں، ہاں صحیح، اپنا کلیکشن، اب وہ پرنٹ ہو گئی، اب وہ ہے کہ ہاں یہ شروع سے رہا ہے کہ کسی چیز کا معاوضہ نہیں ہوتا، صحیح، تو ان کتاب کا بھی نہیں ہوگا۔ اچھا صحیح، تو ہم نے پھر رکھا ہی نہیں، پھر اتنے شمارے، پھر بانٹنا، پھر کس طرح وہ مفت میں آپ نے؟ اللہ کا شکر، اللہ کا شکر، سب یہ مفت میں ہی چلا، الحمدللہ۔ اور یہ چونکہ اب کلیکٹڈ تھا، راہ نجات کے ذریعے سامان نجات خوب جمع کر لیا۔ ہاں ہو گیا بھائی، یہ سب کچھ اسی کا حوالہ ہے۔ نہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ تو دنیاوی اس کی مثال ہے، اخروی نجات میں سمجھتا ہوں وہ تو جو اللہ نے کیا وہ تو اللہ کے معاملے ہیں، اللہ کے بغیر مرضی کے تو یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ راہ نجات۔ اچھا میں بتاؤں آپ کو، میرا غالب گمان نہیں، غالب یقین کامل ہے کہ انشاءاللہ بروز حشر کسی نہ کسی حوالے سے رسول اللہ اپنے امتی کو ضرور پہچانیں گے۔ دیکھیں میں تو یہ ایک روایت وہ بھی جانتا ہوں جو علماء عام طور سے بیان نہیں کرتے، کہ حضور نے فرمایا میری جو شفاعت ہے میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے، یعنی ان پر اتنی مہربانیاں ہیں، تو پھر ہر آدمی کا حوالہ یقین ہے انشاءاللہ میرا، میں یہ اس وجہ سے ریکارڈنگ نہ ہوتی تو یہ بات کہتا، لیکن چلے میں کہہ دیتا ہوں کہ بروز حشر جب رسول اللہ پہچانیں گے نا اپنے غلاموں کو، چن کر جب پہچانیں گے، تو ضرور مجتبیٰ بھائی کے لیے رسول اللہ کا اشارہ ہوگا کہ یہ وہی ہیں جنہوں نے راہ نجات۔ میں آپ کو صحیح نہیں، حضور ایسا کریں، یہ دعا فرمائیں گے رسول اللہ مجھے، میں کہوں گا یا رسول اللہ میرے پاس اور تو کچھ نہیں، راہ نجات لایا ہوں۔ خدا کی قسم، اگر یہ ایک واقعتاً غزل کا شاعر، اور ایسی غزلیں کہ حوالات، مگر اس نے کہا میرا یہ حوالہ نہیں دینا کیونکہ وہ نعت کی طرف، تو وہ جب حضور کی سیرت کے واقعات پڑھ رہا تھا، ایک واقعہ اس نے پڑھا حضور کی سیرت کا کہ طائف کے بازار میں جب حضور پہ سنگ زنی ہو رہی ہے، یعنی پتھر مارے گئے، اور حضور زخموں سے چور ہیں، حضور نالین خون سے بھر گئے، سوچیں حضور کے، اور اس پر جب جبریل امین کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ حکم کریں،
میں ان کی بستی پلٹ دیتا ہوں، ان پہ وہ ایسا عذاب اللہ کا۔ رسول اللہ نے کہا نہیں میں تو دعا دوں گا میں۔ اب وہ حیران ہو گیا نا، غزل کا شاعر، اس نے اب تک نعت نہیں کہی تھی، جب اس کی حاضری ہوئی روضہ رسول پہ، اب وہ کہتا ہے، یہ دیکھیں غالب گمان ہے میرا، وہ کہتا ہے حضور آپ تو سنگ زنی پر بھی دعا دیتے ہیں، آپ تو سنگ زنی یعنی پتھر، آپ سنگ زنی پر بھی دعا دیتے ہیں، میں نعت لکھ لایا ہوں، دیکھیں مجھے کیا دیتے نہیں ہے، کیا بات، نعت لکھ لایا۔ تو اب دیکھیں اس میں کتنی نعتیں، میں کہتا ہوں کہ یا رسول اللہ کہتے ہیں نہ عمل ہے ہمارے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، کچھ تو ہو ہمارے پاس دکھانے کے لیے۔ اب بروز حشر انسان یہ کہے یا رسول اللہ یہ لایا ہوں، میں خدا کی قسم یہ اتنا بڑا حوالہ ہے کہ ہمارا وہم و گمان اس طرف نہیں جاتا، لیکن یہ ان کا جو اس طرف اپنی لیے بھی ڈائری کا گیا، اور پھر یہ ڈائری کو جو فروغ ملا، یہ ان کے ارادے سے نہیں ہوا ہے، یہ منظوری ساری رسول اللہ کی ہے۔ اگر یہ منظوری نہ ہو ان کی نعت کے لیے، کسی کو یہ مقبولیت، کسی کو یہ شہرت، کسی کو یہ عزت نہیں مل سکتی۔ ایک پی ٹی وی کا مشاعرہ تھا بہت پرانا، شعراء بیٹھے ہوئے تھے، تو بہت سارے، ابھی گزشتہ ہفتے میں سی ایم ہاؤس میں پروگرام میں انوائٹ کیا گیا، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب نے بلایا، اس کے 2 دن بعد میں چیف سیکرٹری ہاؤس بھی گیا، ممتاز علی شاہ، دونوں جگہ پہ مجھے ایک چیز کامن ملی، اس لیے میں نے دوسری محفل کا ہی بتایا۔ جب میں داخل ہوا تو دروازے پر تختی لگی ہوئی تھی سی ایم ہاؤس، اندر گیا تو سی ایم کا نام، منصب، عہدہ، یہ جب میں محفل میں بیٹھا ہوا ہے، سامنے مراد علی شاہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وزیر اعلیٰ ہے، اللہ نے عزت دی۔ میں نے کہا حضور آپ وزیر اعلیٰ بھی ہیں، اللہ نے عزت بھی دی ہے، اندر آیا تو آپ کی تختیاں بھی لگی ہوئی ہیں، منصب بھی ہے، نام بھی ہے، نسب بھی ہے، عہدہ بھی ہے، چاروں چیزیں آپ کے پاس ہیں، لیکن آج آپ نے حضور کے ذکر کی محفل سجا کے مجھے پی ٹی وی کے مشاعرے کی یاد دلا دی، جو غالباً 80s میں ہوا تھا، اور ایک شاعر نے آ کر کہا تھا کہ منصب سے ہے نہ تختی و نام و نسب کے ساتھ، توقیر ہے تو نسبت شاہ عرب کے ساتھ، یہاں جنبش نظر کا بھی کوئی نہیں جواز، یہاں جس کو بیٹھنا ہے وہ بیٹھے ادب کے ساتھ۔ تو یہ جو کام آپ نے کیا ہے، بہرحال اچھا، بہرحال اب آپ کی نعت خوانی اور آپ کی ڈائری تک تو ہم آ گئے، اس سے آگے کنٹینیو کرتے میں چاہتا ہوں ایک نعت شریف اگر آپ کی اجازت ہو تو سید اسامہ وسیم کی ایک نعت شریف۔ مگر ہم ایک چیز اور چاہیں گے، جی کہ آپ ماشاءاللہ حافظ بھی ہیں، جی جو شاید لوگوں کو پتہ ہے نہیں، جی زیادہ تر لوگ ہیں، تو ایک تلاوت اچھا ادا کریں پھر انشاءاللہ۔ اچھا، میں اس انداز سے پڑھتا ہوں جیسے تراویح میں پڑھا جاتا ہے، قرآن کے لیے تو خیر منع کرنا ہی نہیں چاہیے، سعادت ہے، اور کچھ آیات میں اس انداز سے پڑھ لیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح أن يطوف بينهما فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ پھر اسامہ، ان کو بھی جی کافی عرصے سے میں جانتا ہوں، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں،
اور ابھی ہم سنیں گے انشاءاللہ. آپ بھی سنیں. اچھا ہے کہ جوانی حضور کی مدحت میں گزرے جس طرح یہ جوانی گزری ہے، اور آج میں کہتا ہوں ایک ہیلدی، جس طرح میں نے کہا تھا نا، لائف. آپ ناز شریف اپنے انتخاب میں سے کچھ پیش فرمائیں نا، پھر انشاءاللہ کچھ سوالات رہ گئے وہ نعت کے بعد انشاءاللہ. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی دیکھیے جس زاویے سے نور کا پیکر لگے، دیکھیے جس زاویے سے نور کا پیکر لگے، تیری ذات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، دیکھیے جس زاویے سے نور کا پیکر لگے، جس کی مسند ایک چٹائی اور جس کی مسند ایک چٹائی اور زانے جبی، اس کا منگتا دیکھنے میں صاحب کشور لگے، اس کا منگتا دیکھنے میں صاحب کشور لگے، دیکھیے جس
مشتاق بھائی بس اختتام کی طرف ہی ہیں ہم، تو میں ایک آدھ دو سوال آپ سے مزید کرنا چاہتا ہوں تاکہ پھر ہم ظاہر دعا کے ساتھ اس کو ختم کریں نشست کو. ایک تو یہ کہ ظاہر ہے جن لوگوں نے برسا برس بھی حضور کی نعت لکھی نا، ان میں سے ایک صاحب یہ کہتے ہیں کہ نعت لکھنے کا سلیقہ مجھے سرکار کہاں، آپ کی شان کہاں اور میرے اشعار کہاں، اور پھر ان کی نالین اٹھائے ہوئے پھرتا ہے فلک، جانے ہوگی میرے سرکار کی دستار کہاں. میں کہہ رہا ہوں کہ جب مبارکباد کی غرض سے ہم آئیں، آج راہ نجات کا ظاہر ہے سال 9 داخل ہوتا ہے، کیفیات ایک تو آپ اپنی شیئر کریں. یہ کام کرنے کے بعد پہلے تو آپ نے اپنے لیے کیا، دنیا کے لیے چل پڑا. اچھا اب جب چل پڑا تو آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوئی، راہ نجات سے آپ کو ثمرات کیا ملے، اللہ رب العزت نے کیا کرم نوازیاں کی. کچھ مثالیں زندگی کی وہ پیش کریں جو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی. اور یقیناً آپ تو اعتراف کرتے ہیں کہ سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا، میرے گھر جو کچھ مجھے ملا ہے وہ حضور کی مدحت سے ملا ہے. ظاہر ہے احمد ادیم قاسمی نے کہا تھا نا، اس کی مدحت میں فرشتے بھی ہیں ہم آواز میرے، عرش سے اس نے میرا فرش ملا رکھا. تو کچھ ارشاد فرمائیں اس حوالے سے، اس سے آپ کو کیا کچھ منزلیں اللہ نے طے کروائیں؟ بات یہ ہے کہ جب اب تو یہ دور آ گیا نا میڈیا کا، اور یہ وہ اور یہ یوٹیوب اور تمام چیزیں ہمارے نے، پہلے جو پوسٹر یا اپنے بات پرنٹ میڈیا کا دور تھا نا، پرنٹ پبلیکیشن لگا کے روڈوں پہ لگایا کرتے تھے بالکل، اور صرف نام ہوتے تھے، تصویر والا دور بھی نہیں تھا. اب تو یہ ایک اور خرابی تصویر والی، یہ تمام چیزیں چل رہی تھیں. تو میرے گھر میں اچھا میں ویڈیو بنواتا تھا گھر کی محفلوں، یادگار کے لیے، یادگار کے چلتی تھی. اب اس میں بھی اعتراض ہوتا تھا. ہم نے کہا بھائی یہ کیسٹ جاتی ہے کینیڈا، یہاں امریکہ جاتی ہے، وہ کرتے ہیں. خیر یہ چلا. اب یہ ہوا کہ وہ تمام کیسٹ کی تعداد اچھی خاصی ہو گئی. اب میری حالیہ محترمہ کیا کرنا ہے اس کو کہیں دے دیں کہیں پھینکیں، گھر میں بڑا مسئلہ پریشان دماغ میں تھا. تو ہمارے ہوتے ہیں فرحان جنیدی جو ہمارے نعت خواں بھی ہیں اور ہمارے ساتھ رہتے ہیں. تو انہوں نے ہم سے کہا کہ حضرت کیوں نہ ہم یوٹیوب چینل بنا لیں اور آپ کی آپ کا جو کام ہے ظاہر دنیا تک پہنچے. تو پھر یہ ہمارے عرفان اللہ خان نوری بھی ہیں، ان سے میں نے بات کی. انہوں نے کہا ہاں یہ ہو جائے گا، مثلا میرا بھتیجا کرتا ہے ہو جائے گا، ہو گیا. اب یہ ہوا کہ جو میرے پاس کیسٹیں تھیں ہم نے ان کے حوالے کی. ہم نے کہا لو بھائی اس کو کرو، پرانا ریکارڈ میں. جی ہاں. تو اس بچے نے محنت کی اور پھر محنت کر کے کچھ پروگرام ہم نے یوٹیوب پہ شروع کیا. ٹھیک ہے. تو کرنے کے بعد یہ ہوا کہ پھر تو آتی گئی، عقل بھی آئی پھر کہ بھائی ایسا کرتے ہیں، انٹرویو کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. ان حضرات کو بلاتے ہیں جن کو کوئی پوچھتا ہی نہیں. ظاہر ہے. جی ہاں. اور پھر آپ کی یہ باتیں سننے کے بعد دنیا کو ترغیب بھی تو ملے گی نا کہ دیکھیں جس نعت کے راستے پر جو بھی آیا اسے اللہ نے کیا کیا عطا فرمایا. تو ہر آدمی اگر آپ کی اس کاوش سے اس راستے پر آ گیا تو وہ پھر یہ ہوا کہ اس موبائل کا کچھ پہچان بھی آئی کہ ٹچ موبائل ہے. اچھا جب یہ کرونا شروع ہوا جی تو اب بیٹھ کے گھر میں کیا کریں بھائی. تو کیا ہوا مسئلہ کچھ ایسے ہی ہوا. تو پوتے کو ہم نے کہا لگاؤ یار دیکھتے ہیں. صحیح. اور ہم نے لائیو پڑھ دیا جناب. صحیح. اور بڑے لائک آئے یہ آئے. پھر جمعے کو ہم نے جمعے کی نماز پڑھ کے سلام پڑھنا شروع کر دیا. اکیلے ہی ہوتا تھا. پوتے صاحب ریان مجتبیٰ ہیں وہ بناتے تھے. صحیح. اور ہم شروع اس کو بڑے لوگوں نے پسند کیا پوری دنیا میں. جب لائیو ہوا جی ہاں تو وہ تو ہو ہی رہا تھا. اس درمیان میں یہ سلسلہ ہو گیا. تو ماشاء اللہ بہت ہی اس کی ہوئی. اور یہ انٹرویوز جو آپ لوگوں سے ہوتے رہے، آپ سے بھی ہم نے کیا اور پھر نعت خوانوں کے ساتھ کیا. وہ نعت خواں جو کہیں نہیں پوچھے جاتے تھے میں نے ان کو بلایا. وہ جو لوگ اچھا ابھی تو آپ یہ ہوگا جب یہ ہماری اور محفلیں پرانی آئیں گی تو بڑی یادگار لوگوں کو معلوم چلے گا. بالکل جو نعت کے حوالے سے جو لوگ تھے اب نہیں رہے. جو پرانی محفل ہوتی تھی کس طرح ہوتی تھی، کیا ہوتا تھا، یہ سب چیزیں دیکھیں گے. اس میں بھی جو نعتیں پڑھی جاتی تھیں اب نہیں پڑھی جا رہی ہیں. جو نعتیں پہلے پڑھی جاتی تھیں اب نہیں پڑھی جا رہی ہیں. تو وہ جب آئے گا سامنے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مجھے اور اس میں کام. اچھا ایک اور میں آپ کو آپ کی بات میں شامل کروں جملہ کہ اب استغاثے لکھے جاتے ہیں بکثرت، نعت نہیں لکھی جاتی.
نعت آپ کے دور میں نا نعت ہوتی تھی، جی 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 نعت ہوتی تھی، اور نعت کے ساتھ استغاثہ کہیں نہ کہیں ایک آدھ شعر میں بتقاضۂ بشریت بمطالبہ بشریت، جی جی لیکن اب تو صرف استغاثے ہوتے، میں مدینے گیا، میں آ گیا، میں پھر چلا جاؤں، میرا یہ ہو جائے، حضور یہ کر دیں، ہاں حضور وہ کر دیں، دعا ختم ہو جی، گئی، استغاثہ۔ اور دعا بھی ختم ہو گئی، اور دعا تو ہے کسی اور انداز سے، حضور کی جو تعریف ہوتی تھی وہ رہ گئی، وہ رہ گئی، وہ رہ گئی۔ وہ دیکھیں نا، وہ جو تعریف ہوتی تھی نا، جو حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی خالصتاً حضور کی تعریف، آج اس کو پڑھیں تو اس کی تازگی چاشنی دیکھیں، ابھی بھی ہے، صحیح بات۔ جس میں پھر پڑھ دی جائے وہ اچھا، کسی صفت پہ بھی حضور کی وہ بات کریں، آپ کو خالص تعریف ملتی تھی آپ کے دور میں، جب آپ لوگ سنتے تھے نا، سب سے اولا والا آپ نے سنی، سرور کہوں کہ مالک و واقعہ جود و کرم ہے، لم یاتی نظر، تعریف ہی تعریف تھی۔ ہاں، بیچ میں استغاثہ تھا، نفی تشیوں و سخا کا تم، اے گیسوئے پاک، استغاثے میں بھی تعریف کا رنگ غالب ہوتا تھا، یعنی اے گیسوئے پاک، اے ابرے کرم، برسن ہارے، رمجھم رمجھم، یہ تینوں مصرے تعریف کے ہیں، اور پھر آخر میں دو بوند ادھر بھی گرائے، یہ استغاثہ۔ ہمارے یہاں بھی استغاثہ غالب ہے۔ میں مشتبہ بھائی ایک بات آپ سے اور پوچھنا چاہتا ہوں، ویسے تو فیملی سے ریلیٹڈ ایک سوال آپ سے کرنا تھا، لیکن اس سے پہلے ایک سوال، راہ نجات پر ہم نے سیر حاصل کرا، میں سمجھتا ہوں یہ ایک نشست میں پوری ہونے والی بات نہیں ہے، یہ اس کے لیے لٹرلی، یہ ٹو بی ویری آنیسٹلی کئی نشستیں درکار ہیں، فراغت کے دنوں کوئی ایسا وقت آنے والے وقتوں میں راہ نجات سے ریلیٹڈ ہم اور بات کریں گے، لیکن ابھی میں آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ راہ نجات میں 600-700 صفحات تک تو پہنچ گئی ہے ماشاءاللہ، ظاہر ہے 700 صفحات کا مطلب ہے کم از کم 600 نعتیں اس میں ہیں، لیکن ایک نعت شریف جو بہت زیادہ مشہور ہو گئی ہے اب، اور لوگوں نے پڑھی ہے، بڑے مشہور ثنا خانوں نے اس کو پڑھا ہے، لیکن میں نے گزشتہ 10 برس سے آپ سے سنی، اور مجھ سے پہلے 15 سال پرانے لوگ شواہدات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ نعت مجتبیٰ ہادی صاحب نے پڑھی۔ اچھا، ایک تو کوئی خاص وجہ اسی نعت کو پڑھنے کی، یہ نعت اچھا آپ سے یہ نعت انٹروڈیوس ہوئی تو یہ نعت بہت سارے لوگوں نے پڑھنا شروع کر دی، اب تو بہت مشہور ہے، ہر بندہ پڑھتا ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، اچھا میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ تو کیا خاص وجہ ہے اس نعت کو بہت زیادہ آپ کو یہ پسند آ گئی، یا اس کے الفاظ میں کوئی ایسی بات تھی، یا کوئی راز کیا ہے اس نعت کا، یہ بتائیں پہلے۔ نہیں، اس نعت کا کوئی راز نہیں ہے، اس کو آپ کے پڑھنے کا جو راز ہے، میرے پڑھنے کا بھی کوئی راز نہیں ہے، وہ یہ کہ رمضان میں افطار کے وقت ٹی وی چلتا ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا، ہم لوگ دسترخوان بچھاتے ہیں، وہاں ہو رہی تھی وہ سما پہ یہ محفل کا پروگرام لوگ دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے، ایک بیگ وہ سبزواری تھے اس میں، صحیح، وہ سبزواری اداکار جو ہیں، صحیح، تو وہ تھے، اور بہروز سبزواری، سبزواری ہیں، تو وہ جناب یہ ہوا کہ ایک بچی آئی اور اس نے نعت پڑھی، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب وہ نعت جس انداز سے اس بچی نے پڑھی ایک الگ انداز تھا، جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا، اسی انداز سے ہم بھی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، اب میں اس چکر میں تھا کہ اس بچی کو تلاش کروں، اور تلاش کرنے کے بعد ایک محفل رکھوں، اس کو بلا لوں، اچھا، ٹھیک ہے، یہ ہوگا۔ اب یہ بچی تو مسجد میں بھی آ سکتی ہے، پڑھ لے گی، صحیح ہے، چھوٹی بچی تھی، اور چھوٹی بچی تھی، صحیح۔ اب انہی چکروں میں تھا کہ پھر ابھی بھی بہت سارے نعت خوانوں کی تلاش مجھے ہے، جو ملیں گے تو ان کو سنوں گا، ان کو پڑھوں گا۔ تو ہمارے ایک دوست ہیں اسرار رحمانی، ہاں، اسرار رحمانی، وہ پہلے ATI کے رہے ہیں، یاد آ گئے، جی ہاں، یہاں بھی ان کی محفلیں ہوتی ہیں، نارتھ کراچی میں ان کی انجمن نوجوانان اسلام میں ہے، ان کی اہلیہ، ہم لوگ گھریلو تعلقات ہیں، تو ان کی اہلیہ نے میری بہو کو یہ نعت بھیج دی، اچھا، لکھ کر، نہیں، وہ ویڈیو بھیج، صحیح ہے۔ یہ کتنا سال پرانی بات ہے؟ وہی 8 سال۔ اچھا، مجھے یاد پڑتا ہے، میں کوئی میرا خیال 10 برس یا 2012 کی محفل ذکر حسین میں نے یہ نعت پہلی بار آپ سے، اچھا، تو بس وہی ہوگا، پھر پیریڈ 10 برس ہو گئے ہوں گے، پیریڈ وہی ہے۔ تو میری بہو نے کہا کہ دیکھیے انکل، یہ نعت آئی ہے، ہم نے کہا ہاں جی، اس کی تلاش دی، اس کو ایسا آپ کرو، کو پسند بھی بہت آئی، جی جی، تو ہم نے کہا ایسا کرو، اس کو لکھ کے مجھے دو، صحیح، تو بہو نے مجھے لکھ کر دے دیا۔
تو میرا خیال ہے میں نے اپنے گھر میں اس کو پڑھی یا پھر یا شاہ صاحب شاہد اللہ جو میرے سامنے 2012 میں ریکس بینکویٹ میں محفل ذکر حسین میں پہلی مرتبہ تو یہ ہم نے اچھا مجھے اتنی یہ پسند آئی آپ نے جب پڑھی آپ نے اس کو اپنے انداز سے پڑھا اور آپ کا انداز آپ پہ اتنی جچ رہی تھی کہ میں نے کہا یار اتنی خوبصورت نعت اتنے عمدہ اور سہل الفاظ ہیں نا ظاہر عوامی محفل کے اس کے بعد بھی اس نعت کو جو ہے لوگوں نے نہیں پڑھا مجھتا بھائی کہاں سے نکال کر لائے اچھا انہوں نے پھر پڑھنا شروع کی تو وہ جناب وہ پھر میں پڑھنا ہی اب تو خیر کس نے نہیں پڑھی تو یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو نہیں یہ تو ہوتا ہے اگر 2 شعر اس نعت کے آپ گنگنا دیں تو میں کچھ آپ کے فیملی سے متعلق سوال ایک پوچھنا چاہتا ہوں اگر سنا دے ذرا میں بتاؤں نا کس طرح آپ نے پڑھی تھی آغاز میں صلی علی نبینا صلی علی محمد سبحان اللہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے اب ہم لوگ عمرے پہ جاتے ہیں تو کیا ہے لالچ مدینہ جانے کی رہتی ہے لالچ تو وہیں رہتی ہے صحیح بات عمرہ کیا بھاگو چلو جلدی جلدی مدینہ چلے ہو گیا بھائی بس تو اب تو ہم پھر جاتے ہی مدینہ ہیں اور مجھے جانے کا ایک تو پہلے جانا مدینہ ہم نے جو تصور کیا کا ارادہ کیا تو اس میں آسانی کے لیے کہ ایئرپورٹ آسان ہے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا بالکل ڈائریکٹ فلائٹ ہے مگر ایک وہ ایک مضمون چھپا جاوید چودھری کا جو ایکسپریس میں لکھتے ہیں تو انہوں نے بڑی سی بات لکھی گئے وہ ریاض گئے اسلام آباد سے ریاض ہو گئے اور ریاض سے پھر وہ آئے مدینے اب مدینے سے پھر وہ گئے عمرہ کرنے تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو ریاض سے آئے مدینے اور مدینے سے حضور سے اجازت لے کے پھر ہم چلے مکہ وہ پھر دل میں ہو گئی اب اجازت حضور سے لینا ہے اور پھر جانا ہے کیا بات کس جذبے سے انہوں نے اچھی بات کی تو یہ مگر میں کیوں کہوں کہ میں تو بہت بڑا عاشق تھا تو نہیں عاشق نے آسانی کے لیے یہ کام کیا مگر ہاں وہ تحریک جو جاوید چودھری نے بتائی تو اس سے مجھے یہ ایک جذبہ ملا اور یہی ہم نے کرنا چاہیے کرنا بھی یہی چاہیے بالکل حضور سے اجازت لے کے جانے میں تو کیا جب تک ہم اپنے آل اولاد ماں باپ دھن نہیں محبت کریں گے تو محبت کامل نہیں بے شک نہیں ہے نا سبحان بے شک تو اب یہ کہ جب ہم یہ کہیں گے تو پھر کیا بات ہوگی پھر تو بات اللہ کو بھی پسند آئے گی اور ہمارے حضور جو ہیں اور پھر مدینے سے عمرے کی سنت بھی مدینے سے عمرے کا حضور گئے جی وہی تمام چیزیں ہوئیں مگر جو میں نے بتایا بنیاد تو میری سہولت کے لیے تھی اب وہ میرا کام ہو گیا ہمیشہ کا اب ہم جب بھی جاتے ہیں ہمارا سفر کیا ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ماشاءاللہ پاکستان کے جتنے نعت خواں ہیں بڑے سے بڑے نعت خواں ہیں اب اس نعت کو پڑھ رہے ہیں کچھ اس میں حصے ملاتے ہیں کچھ ٹکڑے ملاتے ہیں جیسے ہمارے حافظ بلال قادری ماشاءاللہ بہت ہی شاندار پڑھتے ہیں میں نے ان کو پھر اس کو بلایا اسی کلام کو سننے کے لیے اپنے گھر پہ اپنے پروگرام میں راہ نجات کے پروگرام میں بھی انہوں نے پڑھا تو یہ دیکھیں نا اس کے ایک ایک لفظ کو دیکھیے حافظ بلال بھی اس میں کوئی شبہ نہیں اچھا پڑھتے ہیں لیکن اس کلام کو پاکستان میں 2 بہن بھائیوں نے جیسا پڑھا ہے اچھا وہ پھر شاید ہی کسی نے پڑھا اچھا ایک تو بہت بڑے نعت گو بھی ہیں سرور حسین نقشبندی جی ان سے اچھا شاید ہی کسی نے پڑھا اچھا پھر ان کی بہن ہے بہت بڑی نعت خواں ہنا نصر اللہ اچھا انہوں نے جو اس کلام کو پڑھا ہے نا ہنا نصر اللہ کا اگر آپ نے سن لیا تو پھر اس جتنا تو خیر کسی نے بھی نہیں پڑھا کیا اور لیکن بات یہ ان سب کو یہ کلام جو ہے یہ
ہم نے تو سب سے پہلے آپ سے سنا ہے. تو بس تو جب اچھا، آپ آپ سن آپ سے شروع ہوا یہ. مستند دلیل ہو، بالکل، اس لیے کہ کیونکہ ہم نے آپ کریا سے سنا. کریا بالکل پاکستان کے کریا Across the کریا Pakistan. جاتے ہیں بالکل جاتے اور نعت سنتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں. بالکل. جب آپ نے پہلے دفعہ سنی تو اور کوئی کیا دعویٰ کرے گا؟ بالکل صحیح، میں نے آپ سے سنی، ایسا ہی ہے. اور تو میں ہوں، شاہ دعویٰ اسد اللہ نہیں. جنیدی صاحب جی ہیں، جی جی. ہم دونوں وٹنس ہیں ماشاءاللہ. تو یہ ہے کہ بس اس نعت کا یہ 2 شعر ہو گئے، بہت ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے. آمین، اور آمین، یہ آمین، نعت جزاک پھیل رہی ہو، اب بڑا مزہ آتا ہے اس کو بالکل. سننے میں. اس نعت کے اندر ایک نا کشش ہے، اور وہ جی، جی. دیکھیں نا، آپ اس نعت میں کہتے ہیں حضور کے در کی زیارت کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب مدینے میں رہو تو حضور کی سیرت کو یاد کرو، واقعات یاد کرو. حضور کیسے چلتے تھے، جی جی. کیسے بیٹھتے تھے، شمائل مصطفیٰ بھی یاد کرو. حضور کی ادائے کریمانہ یاد کرو کہ جب یتیم بچے کھیل رہے اور ایک باپ نے آ کے آواز دی، حضور نے کہا نہیں بلاؤ، ان میں یتیم بچے بھی ہیں. تو میں بتا رہا ہوں کہ حضور کی یہ سیرت اور یہ انداز، حضور کی جب نرمی قلب اور نرم گفتاری اور حیاداری اور کریمانہ شفقتیں جب یاد کرو گے روضہ رسول میں بیٹھ کے، جی 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 جی. اس سے زیادہ کیفیت کسی بات میں نہیں. کیا ہوگی؟ اور اس میں جب نا مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچے، پھر وہ اس میں شعر سرور سربراہ سے دعا ہے میری، ہے ہاں بدو چشم تر التجا ہے میری، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روز آنا جانا مدینہ. جو سب لوگوں نے تدمین کیا اور سب کچھ کیا. اچھا، منیر صاحب جو ہیں لاہور والے، جی جی. انہوں نے اب انتقال ہو گیا ان کا. اچھا. تو انہوں نے مجھے آج سے جب میں نے یارویں جوائن کیا تو مجھے رابطہ کیا اور مجھے اپنے مجموعے بھیجے اور میں نے ان کے کئی کلام دیکھے. اچھا، ان دونوں مجموعوں میں یہ نعت نہیں ہے. مزے کی بات یہ دیکھیں، اچھا، یعنی یہ اس سے قبل کی کہی ہوئی ان کی نعت تھی. لاہور کے بزرگ تھے اور بڑے زبردست. جس طرح حنیف نازش صاحب مجھے رابطہ کرتے ہیں، جی جی. کتابیں انہوں نے بھیجی. حنیف نازش صاحب کا آپ ذرا ایک تازہ جو انہوں نے مجھے ٹیلی فون پہ سنایا، اچھا، تازہ بند سماعت کریں حنیف نازش کا. فرماتے ہیں کہ مجرم ہو تم اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ. اللہ کہہ رہا ہے مجرم ہو تم اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ. مذکور ہے قرآن میں توبہ کا طریقہ، محبوب کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ. محبوب کی دہلیز، جس طرح آپ نے ابھی کہا نا مدینے سے اجازت لے گئے، تو مذکور ہے قرآن میں توبہ کا طریقہ، محبوب کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ. جیسے وہ جو کعبے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے. جی جی. اور پھر جیسے ہے نا کہ آپ کو اپنے کوئی دعا قبول کرنی ہے تو حضرت امیر حمزہ پہ آپ درخواست ڈالیں، سیدہ فاطمہ کا اور پھر آپ پہنچیں کہیں کہ حضور ہم نے یہ درخواست آپ کے چچا کے پاس ڈال دی، آپ قبول کریں نہ کریں آپ کی مرضی، کروائیں آپ، اور وہ قبول ہو جاتی ہے. آزمودہ ہے کہ وہاں کی حاضری بے شک، اور وہاں سے نکلنا، اور وہاں سے نکل کے پھر حاضر دینا حضور کے. بھلے باب جبرائیل وہ باب بقی کے دور سے آپ کھڑے ہو حاضر، بالکل ایسا وہ آپ کی قبول ہوتی ہے. اچھا مجتبیٰ بھی آخری ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، لمحات بہت تھوڑے سے بچے ہیں، کہ آپ فرسٹ آف آپ نے والدہ کا ذکر کیا، والد کا کیا، آپ کی فیملی میں آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ یعنی ویسے تو ہم 2 بھائی ٹھیک ہے اور 3 بہنیں تھیں. ٹھیک ہے. تو چھوٹے بھائی اور ایک اور بہن کا انتقال جو ہم سے بڑی تھیں ٹھیک، ان کا پہلے ہو گیا، صحیح، بیماری سے جو بھی ہوا، ٹھنڈ لگ گئی. صحیح. پھر ہماری 2 بڑی بہنیں ہیں اور ایک میں ہوں. تو بڑی بہن کا بھی انتقال ہو چکا ہے، اور ایک بڑی ہم سے جو ہیں وہ حیات ہیں اور میں ہوں. بس آپ ایک بہن اور ایک بھائی. اب ایک کتنے آپ کے بچے ہیں کل؟ ماشاءاللہ میرے 3 بیٹے ہیں، ایک بیٹی ہیں. اچھا، کیا کرتے ہیں بیٹے آپ کے؟ بڑے بیٹے ہمارے کمپیوٹر میں انہوں نے کیا، بی کیا، اور ایک دفتر میں اچھے عہدے پہ ہیں. دوسرے بیٹے نے MBA کیا. تیسرے بیٹے نے BBA کر کے وہ مارکیٹنگ میں ہیں، ماشاءاللہ وہ اچھے ہیں. بیٹی ہماری جو ہیں وہ اپنے گھر کی ہیں، مگر چھوٹے بیٹے اور بیٹی یہ دونوں حافظہ بھی ہیں. اچھا ماشاءاللہ. اچھا، پوتے نواسیوں کی تعداد کیا ہے ماشاءاللہ؟ کتنے پوتے پوتیاں ہیں؟ پوتے ماشاءاللہ 4 ہیں اور پوتیاں ہیں 4، نواسا 1، نواسی 1. ٹھیک ہے. اس طرح یہ فیملی ہماری ماشاءاللہ. اچھا، ان میں یہ اشتیاق ظاہر ہے، کہتے ہیں کہ وہ جب حضرت خضر علیہ السلام نے ایک دیوار کھڑی کروائی نا، تو حضرت موسیٰ نے پوچھا یہ دیوار کیوں کھڑی کر رہے ہیں، یہ تو
بڑے عہد شکن لوگ ہیں اور ہمارے ساتھ اچھا سلوک، آپ دیوار بنوا رہے ہیں. تو حضرت خضر نے فرمایا کہ اس دیوار کے پیچھے نا مدینے کے 2 یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ہے. اگر دیوار گر جاتی نا تو لوگ خزانہ لوٹ لیتے. میں دیوار اس لیے تعمیر کرا رہا ہوں، کل ان بچوں کے کام آئے گی. اچھا پتہ چلا کہ وہ، حالانکہ مدینے میں تو لوگ ایسے نہیں تھے، اس وقت مدینہ بھی نہیں تھا نا. تو کہا کہ کیا وجہ ہے آپ ادھر یثرب پہ اتنے مہربانی؟ تو فرمایا کہ اصل میں یہ 2 بچے نا، میں نہیں جانتا کہ آگے جا کے 2 بچے اللہ تعالیٰ نے توفیق دے نہ دے، لیکن ان کی 7 پشتوں پیچھے جو ان کا دادا پردادا تھا اس کے اندر جو ہے رحم دلی کا عنصر بہت تھا، اور وہ اللہ کا بڑا نیک آدمی تھا، بڑا نیک آدمی تھا. اس لیے 7 نسلوں کے بعد بھی اللہ نے ان پہ مہربانی فرمائی ہے. 7 نسلوں کے بعد. تو اب ظاہر ہے آپ یقیناً آپ کی والدہ بہت نیک خاتون تھیں، والد بڑے جن کا ہم نے ذکر سنا. تو اولاد میں آپ کہیں نہ کہیں نعت کا یا پوتوں میں یا نواسی میں لوگوں میں دیکھتے ہیں یا نظر آ رہا ہے؟ ہاں ایک ہمارے پوتے ہیں ماشاءاللہ، وہ ابھی پڑھ بھی رہے ہیں، پڑھتے بھی ہیں. شوق سب کو ہے. صحیح. شوق سب کو ہے نعت سننے کا پڑھنے کا. اب یہ کہ ہم موقع دیتے ہیں اسی حساب سے جیسا ہم سمجھتے ہیں، مگر ہمارے ہاں جب بچیاں جمع ہوتی ہیں تو نعت ہی پڑھی جاتی ہے. اچھا ماشاءاللہ. پوتا پوتی جتنے ہیں ماشاءاللہ. اچھا میں چاہوں گا کسی دن نا آپ کوئی ایسی محفل بھی کریں آج کی توسل پروگرام کے، میں کہتا ہوں کہ اس میں کوئی اور مہمان نہ ہو، آپ ہوں، پوتے ہوں، آپ کے نواسے ہوں، پوتے نواسیاں ہوں، اور آپ مل کر ایک فیملی ایک محفل کریں، اور آپ بتا دیں کہ بھئی ہم کو پہچانو اس وسیلے سے، ہم ہیں حسان کے قبیلے سے، ہمارا یہی تعارف ہے، اور اللہ یہی تعارف رکھے اور یہی سب رہے. نہیں انشاءاللہ بچے بڑے بہت ذہین ہیں، اور کیونکہ چھوٹے بچوں سے نا دیکھنے والے بچوں کو. ابھی میری ایک بات ہو رہی تھی سبیر رحمانی کے بیٹے سے، سبی سے، تو اس کو میں نے بلایا تھا پروگرام میں. انشاءاللہ ہوگا یہ ہم سے پہلے. سرمت بھی پڑھتے ہیں نا، دوسرا بیٹا تابش. لیکن تابش کی تو کیا بات ہے، تابش تو خیر. تو اس نے یہی کہا، ہم نے کہا بتاؤ یار تم نے نعت کیسے تم نے شروع کر دی؟ بولے ایک تو اس میں ہاتھ میرے سسر صاحب کا ہے، ضمیر بیگ صاحب، کہ انہوں نے ہمیں وہ کیا. میں نے بتایا تھا آپ کو مدینے کے ساتھی ہیں ضمیر بھائی. دوسرا یہ کہ تحریک گھر سے ہوئی. پھر تیسری ہوئی کہ جب میرا بچہ پیدا ہوا اب اس کو کندھے پہ لے کے گھومتا ہوں تو نعت پڑھتا ہوں. تو ایک اس طرح سے کیا بات ہے. تو یہ ہمارے یہاں بھی بچے چپ کرایا جاتے ہیں نعت سے، اور سلائے جاتے ہیں نعت سے. اور اگر سنائے، اور ایک اگر کوئی گانا گایا جاتا ہے یا کوئی نہیں تو آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی. یہ میں گنگناتا تھا. نہیں نظمیں تو اچھی بات ہے، نظمیں ہماری موٹیویشن نظمیں ہمارے ملک سے محبت، پاکستان سے ملی نظمیں ترانے. جی ہاں بالکل. تو وہ اس سے بس یہ ہمارے یہاں میوزک ہے، یہ ہمارے یہاں گانا ہے. تو یہ ہے انشاءاللہ. اللہ خوش رکھے. میں بہت بہت آپ کا شکریہ. آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا مجھے. میں چاہتا تھا کہ انٹرویو ہو. تو یہ تو بہرحال ابھی ہے، اور بات تو سہری تو ہوئی نہیں آپ سے. بات ابھی ہم نے آپ کو تو کچھ پوچھا ہی نہیں. یار زندہ صحبت باقی. راہ نجات کو تو ایک نشست نہیں چاہیے، اس کے لیے تو کئی نشستیں درکار ہیں. تو انشاءاللہ اس سے ماخذ جو باتیں تھیں، میں اصل میں آج آپ کی ذاتی زندگی کو تھوڑا کوریدنا چاہتا تھا کہ کہاں سے آپ کے بچپن، آپ نے بتایا جو ماحول، اور ہم نے دیکھا مسجد سے متصل ایک لفظ مجھے آپ کا الحمدللہ حفظ ہوا کہ مسجد سے جڑا ہوا گھر. اور پھر جب سروس کی جی تو باس بھی ملے. اچھا. تو باس تو خیر ان کا یہ سب کچھ نہیں تھا، مگر وہ انہوں نے کبھی مجھے حج پہ اور عمرے پہ جانے سے رکاوٹ نہیں کی، چھٹی دی، اور یہ کہہ کے دی کہ تمہارے گناہ بہت ہیں، تم جاؤ، میرے لیے بھی گناہ دعا کرنا. اور ماشاءاللہ 3 حج انہوں نے کرایا مجھے، اور 2500 عمرے. اور آج بھی ان سے ہمارے تعلقات ویسے ہی ہیں، نوکری چھوڑنے کے باوجود بھی کسی قسم کی کوئی ضرورت ہو تو وہ محسوس کر کے خود ہی بھیج دیتے ہیں. یہ مطلب کہنا نہیں. اچھا میں یہ بھی بتاؤں سب کو، سننے والوں کو، پہلی بار جب میں حاضر ہوا 18 میں مدینہ شریف، تو ان کی بہو بھی میرے ساتھ تھی. تو میں مدینہ شریف پہنچا تو یہ وہاں سے رخصت ہوئے، لیکن ان کا ایک تحفہ مجھے ملا، انہوں نے اپنی بیٹی کو دیا تھا. وہ اب میں اپنی سمجھے ان کی بہو ہے، وہ میری جو اہلیہ ہے. تو وہ مدینہ شریف پہنچا تو وہاں ایک عجیب سی وہ بھی کیفیت تھی کہ مدینہ میں ایک جو ہے ٹھہرے ہوئے تھے کافی دن اور رخصت ہو گئی، لیکن ان کی وہاں بڑی ایک کمی محسوس ہوئی مجھے، ایک طلب، کیونکہ وہاں کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی، لیکن حضور کے عشاق سے ملنا جلنا. جب آپ دیکھیں پردیس میں کہیں ملیں، اگر مثال کے طور پہ میں کہیں یورپ میں ہوں
اور میری ملاقات مشتبہ بھائی سے آپ سے ہو جاتی ہے، ایک عجیب خوشی ہو جائے گی. لیکن اگر وہی ملاقات مدینے میں ہو جائے کیا تو سوچے خوشی کا عالم کیا ہوگا، کیا عالم ہوگا. تو بس وہ نہ ہو سکی، لیکن دعا کرتا ہوں آج کے پروگرام راہ نجات میں پروردگار عالم ہمیں مدینے میں پھر اکٹھا کرے. آمین. ہم اکٹھے ہو کر وہاں حضور کو نعتیں سنائیں، انشاءاللہ ان کی نعتیں انہی کو سنا دو. کیا اللہ ایسا کر دے پروردگار. دعا ہے کہ پروردگار عالم آج کی محفل میں آج آپ دعا فرما دیں. جی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہ آج کا پروگرام راہ نجات، اس میں جو کچھ بات ہوئی تیرے محبوب کا ذکر خیر ہوا، اسے اپنی بارگاہ میں منظور قبول فرما. خصوصاً بالخصوص اس کی برکتیں رحمتیں اس گھر کے مکینوں کو عطا فرما. ہمارے مشتبہ ہادی بھائی کے لیے دعا کریں، اللہ صحت والی طویل عمر عطا فرما. ان کے بچوں بچیوں کو پوتے نواسیوں کو اس کی برکتیں عطا فرما. انہوں نے جو محنتیں کی ہیں ان کی نسلوں میں اس کا فیض جاری فرما. ان کے والدین کو اس کا ثواب عطا فرما. اللہ ہم سب پہ فضل و کرم فرما، رحم فرما. جاتے جاتے ہمارا آغاز بھی نعت ہے، انتہا بھی نعت ہے، تو اختتام پر میں گزارش کرتا ہوں سید حسام وسیم سے کہ 2 شعر نعت شریف کے پڑھے، اور اسی پر مجھے اور مشتبہ ہادی صاحب کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ. فرسودہ زجرا یا رسول اللہ تنم فرسودہ پارا زجرا یا رسول اللہ یا رسول اللہ دلم پجمردارا زیسیا یا رسول اللہ چوسوے من گزر رسول اللہ یا رسول اللہ ذکر رسول اللہ فرسودہ زجرا یا رسول اللہ.
علی نبینا صلی علی